السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول تمہیں اپنا بنانے کی ضد ہے، بہت ہی رومانٹک، ایموشنل اور فورس بیس ناول ہے۔ لسنرز اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے۔ لسنرز ہمارے چینل بولڈ رومانٹک ناول میں آپ کے لیے بہت ہی بولڈ، ایموشنل اور ہارٹ ٹچنگ ناول پیش کیے جاتے ہیں۔ لسنرز پلیز اپنے کمنٹس اور لائک ضرور شیئر کیا کریں۔ لڑکی کے بے ہوش ہوتے ہی بشیر نے فوراً سامان نیچے رکھا اور دوڑ کر اس تک پہنچا۔ وہ ابھی کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ اسے اٹھائے یا نہیں، تبھی داجان کو چکراتا دیکھ کر ان کو سہارا دیا۔ داجان، آپ ٹھیک تو ہیں؟ بشیر نے ہڑبڑا کر پوچھا۔ تبھی دلاور شاہ کی گاڑی کا ہارن بجا۔ وہ دوڑتا ہوا ان تک پہنچا۔ داجان، داجان، آپ کو کیا ہوا ہے؟ دلاور شاہ تو جان کو آنکھ بند کرتا ہی دیکھ کر پاگل ہونے لگا اور اس نے آس پاس دیکھے بغیر ہی داجان کو اپنے مضبوط باہوں میں لے کر ہال میں پڑے صوفے پر لا کر لٹاتے ان کے چہرے کو تھپتھپانے لگا۔ میں ٹھیک ہوں دانیا، یہ کو دیکھ۔ داجان اچانک ملنے والی خبر پر صدمے میں چلی گئی تھی۔ انہیں زندگی کو پہلی بار ایسا لگا تھا کہ وہ بالکل ٹوٹ سی گئی ہیں۔ پل بھر وہ اپنے آپ کو عمر سے کہیں زیادہ بڑی محسوس کرنے لگی تھی۔ اتنا دکھ تو انہیں اپنے شوہر اور بیٹے کو چھوڑ کر جانے پر بھی نہیں ہوا۔ شاید تب وہ جوان تھی اور مضبوط تھی۔ انہوں نے ہمیشہ ہر حالات کو مضبوط ظاہر کیا اور اس مرتبہ نہ جانے کیوں دلاور شاہ کے دھوکے پر وہ چکرا سکی۔ آنکھیں کھول کر اس نے پوچھنا چاہتی تھی کہ مگر الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اپنی ایسی حالت دیکھ کر انہیں معصوم دانیہ کا درد تڑپتا ہوا، جب انہوں نے خود دلاور شاہ کے سنگ کے حسین سپنے دکھائے تھے، اس لیے دلاور شاہ کے پوچھنے پر انہوں نے دانیہ کو دیکھنے کو کہا۔ داجان کی بات پر دلاور شاہ نے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں ایک طرف حیران پریشان سی لاریب کھڑی تھی تو دوسری طرف نیچے زمین پر بے ہوش دانیہ پڑی تھی۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا دروازے تک پہنچا اور بہت احتیاط سے ہی دانیہ کو اپنی باہوں کے احاطے میں لیتے ہوئے ہال کی طرف دیکھنے لگا، جہاں پہلے ہی داجان صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دانیہ کو کہاں رکھے، ویسے بھی ان کا سارا دھیان داجان کی طرف تھا۔ دانیہ جلد سے جلد کہیں رکھ کر داجان کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اس کا دماغ ایک دم موف ہونے لگا۔ وہ جلاتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے کے لیے تیزی سے سیڑھیاں چلنے لگا۔ وہ اتنی تیزی سے گیا کہ اس کا سانس ایک دم پھولنے لگا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دانیہ کو بیڈ پر سلایا اور تیزی سے ہی پلٹا تھا کہ لاریب سے ٹکرا گیا۔ تم دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ دلاور شاہ تو ابھی داجان کی فکر میں ہلکان ہوا جا رہا تھا، اس لیے لاریب کے اچانک ٹکرانے پر غصے سے اس پر برس پڑا۔ وہ تو دلاور شاہ کو ایک انجانی لڑکی کے لیے یوں تڑپتا دیکھ کر سیخ پا ہو گئی تھی اور فوراً اس کا پیچھا کرتی ہوئی کمرے تک آئی، مگر اسے بالکل توقع نہیں تھی کہ دلاور شاہ اس سے اس لہجے میں بات کرے گا۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے دلاور؟ کون ہے یہ لڑکی؟ لاریب شک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے چلائی۔ لاریب، تم چلانا بند کرو اور ہٹو میرے راستے سے۔ وہ لاریب کو سائڈ میں کرتا فوراً ہال میں پہنچا۔ لاریب کو اس کے انداز اور اطوار بہت برے لگ رہے تھے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ پوچھے ہی نہیں کہ صوفے میں مصطفیٰ کون ہے، مگر پھر تجسس کے ہاتھوں مجبور اس کے پیچھے چلی گئی۔ بشیر، داجان کا کمرہ کھلواؤ۔ دلاور شاہ ہال میں آتے ہی دھڑا۔ جی۔ بشیر فوراً دوڑ کر ان کے کمرے تک پہنچا اور دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ تبھی دلاور شاہ نے داجان کو لا کر ان کے بیڈ پر سلا دیا۔ بشیر، ڈاکٹر کو بلاؤ فوراً۔ دلاور شاہ نے حکم صادر کیا۔ میں نے کال کر دی تھی، وہ بس پہنچتے ہوں گے۔ بشیر نے فوراً اطلاع دی۔ تبھی ڈاکٹر احتشام اور لاریب ساتھ ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ دلاور شاہ لاریب کو نظر انداز کرتا ڈاکٹر احتشام کی طرف لپکا۔ داجان ان تک پہنچ کر وہ اتنا ہی کہہ سکا، میں دیکھتا ہوں۔ ڈاکٹر احتشام ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے آگے بڑھا۔ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ماں جی، بس نیم بے ہوشی میں ہے، انجیکشن دے دیا ہے، تھوڑی ہی دیر میں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر احتشام انہیں چیک کر کے انجیکشن دیتا ہوا آیا اور مگر داجان کو ہوا کیا تھا؟ وہ پوچھ بیٹھا۔ کچھ نہیں، بس انہوں نے کسی بات کو اپنے دماغ پر سوار کر لیا تھا۔ بس آپ انہیں ذہنی ٹینشن نہ دیں اور زیادہ سے زیادہ خوش رکھیں، کیونکہ ان کی عمر جو ہے اس میں صدمے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بس نیم بے ہوشی میں ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر احتشام نے تفصیل بتائی اور خدا حافظ کہتے ہوئے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد دلاور شاہ کو ان کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ تب ان کے دماغ میں جھماکا سا ہوا کہ آخر ایسی کیا بات ہوگی کہ داجان کو یوں بے ہوش پڑ گئی۔ اس نے آفس سے آتے ہی ان کی ایسی حالت دیکھی تو وہ گھبراہٹ میں بھول ہی گیا کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا یا بات کیا تھی، کیونکہ اس کا دماغ تب بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ مگر اب جب ڈاکٹر احتشام نے داجان کی طبیعت ٹھیک بتائی تو اس کا دل کو تھوڑا اطمینان ہوا اور دماغ بھی سوچنے کے لائق ہوا تھا۔ تبھی اس کی نظر کونے میں کھڑی لاریب پر پڑی۔ لاریب، داجان کو اچانک کیا ہو گیا تھا؟ داجان کب آئی تھی اور ایسی کیا بات ہوگی کہ داجان اور دانیہ یوں پڑی ہوئی تھی؟ دلاور نے اچانک لاریب کو کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں۔ لاریب تو بس صدمے میں گنگ ہوتی ہلی نظروں سے اسے ہی دیکھنے لگی کہ آخر یہ کون سا روپ ہے دلاور شاہ کا۔ لاریب، جواب دو۔ وہ پھر سے دھاڑا۔ دلاور شاہ،
سراپا سوال بنا ہوا تھا، اور لریب کی خاموشی پر وہ غصے سے پاگل ہوتا اپنی گرفت کو اور سخت کرتا گیا، اور اتنا کہ اس کی انگلیاں لریب کے بازو میں پیوست ہو گئیں۔ دلاور شاہ، کیا کر رہے ہو؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لریب نے نم آنکھوں سے تڑپتے ہوئے کہا۔ میری تکلیف کا تمہیں بالکل اندازہ نہیں ہے لریب افندی، میری داجان، دلاور شاہ دوبارہ دھاڑتے ہوئے کہا، اور اس کی انگلیاں ابھی بھی لریب کے بازو میں گڑی ہوئی تھی۔ مسٹر دلاور شاہ، میں تو ان دونوں کو جانتی تک نہیں، اور جانتی بھی کیسے جب تم نے مجھے ان کے بارے میں بتایا ہی نہیں تھا۔ ہاں، البتہ تمہارے منہ سے سن کر تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا کہ یہ داجان ہیں۔ ایک اور بات، یہ دونوں تمہارے گھر آنے سے 10 منٹ پہلے آئی تھی۔ میں نے صرف ان سے کچھ نہیں کہا، البتہ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں یہاں کام کرتی ہوں کیا، تب میں نے بس اتنا ہی کہا کہ میں کام نہیں کرتی بلکہ مسز دلاور شاہ ہوں اور یہاں کی مالکن ہوں۔ لریب نے درد سے تڑپتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا، اور آخر میں اس کی ہیزل گرین آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ لریب کی بات اور آنسوؤں پر دلاور شاہ کی گرفت خود بخود ڈھیلی پڑنے لگی، اور پھر اسے سمجھ میں آنے لگا۔ لریب تڑپ کر اس سے دور ہٹی اور منہ پر ہاتھ رکھے زاروں کی طرح رونے لگی۔ اس میں لریب کی کیا غلطی ہے بھلا؟ دلاور شاہ، اس میں غلطی تو سراسر تمہاری ہے۔ تم نے زبردستی لریب سے نکاح کیا اور پھر اس کے ساتھ شرط رکھ کر رہنے لگے، اور داجان، انہیں تو تم نے سرے سے ہی کچھ بتایا ہی نہیں۔ دلاور شاہ کے دل نے اسے لتاڑا، وہ فوراً لریب کی طرف لگ پڑا جو بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لریب، مجھے معاف کر دو پلیز، داجان کی حالت کو دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور میں کیا کہہ رہا ہوں، یہاں کیا کر رہا ہوں؟ دلاور شاہ نے تڑپ کر کہتے ہوئے اس کے آنسوؤں کو پوچھنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، جسے لریب نے بہت بے دردی سے جھٹکتے ہوئی کمرے سے نکلنے لگی۔ تبھی داجان نے دلاور شاہ کو پکارا، دلاور، دلاور۔ داجان کی آواز پر جہاں دلاور شاہ دوڑتا ہوا ان تک پہنچا، وہیں لریب نے بھی اپنے قدم روک لیے اور اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے ہاتھوں سے رگڑتی ہوئی ان تک پہنچی۔ لریب، داجان، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کو ہوا کیا تھا آخر؟ دلاور نے ان کو جریوں زدہ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تڑپ کر پوچھا۔ داجان، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ دلاور، خود ہی زخم دے کر آپ پوچھ رہی ہو کہ مرض کیا ہے؟ داجان نے اس کے ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے کہا اور اپنے چہرہ دیوار کی طرف کر لیا۔ دلاور تو داجان کے اس رویے کو دیکھ کر ہم ایک دم پریشان ہو گیا۔ داجان، آپ مجھ سے خفا نہ ہوں پلیز، میں آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ دلاور شاہ نے نم آنکھوں سے التجا کی، تمہیں میری ناراضگی کی اتنی پرواہ ہوتی تو تم مجھے ناراض ہی نہ کرتے، داجان نے کرخت آواز میں کہا۔ تو دلاور شاہ کو لگا کہ اس کا کلیجہ ہی پھٹ جائے گا۔ داجان، صرف ایک بار میری بات تو سن لیں، پھر جو من چاہے سزا دے دینا۔ دلاور نے ہار مانتے ہوئے پھر سے التجا کی، نہ تو مجھے کچھ سننا ہے اور نہ ہی سنانا ہے، چلے جاؤ یہاں سے، داجان نے اب کی بار روتے ہوئے کہا۔ داجان کے آنسو دیکھ کر دلاور شاہ پاگل سا ہونے لگا اور انہیں زبردستی گلے لگا کر ان کے آنسو صاف کرتے خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ دلاور شاہ، میرا دل تو تمہاری شکل کو دیکھنے کو بھی نہیں چاہ رہا دلاور شاہ، مگر بچپن سے تمہیں ان ہاتھوں نے پال پوس کر بڑا کیا ہے، تو میرے اندر کی ممتا تمہارے یہ آنسو برداشت نہیں کر پا رہی۔ داجان نے ان کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ انہوں نے بچپن کے علاوہ بڑے ہو کر انہیں کبھی روتے نہیں دیکھا، اس لیے ان کی ممتا تڑپ اٹھی اور انہوں نے تڑپتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ داجان، ایک دفعہ میری بات سن لیں۔ جب کچھ دیر دونوں آنسو بہا چکے تو داجان نے ان کی گالوں پر لڑکتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے دوپٹے سے خشک کیا اور اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے گویا ہوئی، داجان، کیا یہ لڑکی صحیح کہہ رہی تھی کہ وہ تمہاری بیوی ہے؟ دلاور، داجان نے اپنا کلیجہ مضبوط کرتے ہوئے خاموش کھڑی لریب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کا دل چاہا کہ دلاور شاہ انکار کر دے، وہ کہہ دے کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، مگر سچ تو سچ ہوتا ہے، سوچنے سے سچ بدل تو نہیں سکتا، اس لیے دلاور شاہ نے بڑے ہی ہاں دلاور نے سر جھکاتے ہوئے ایک یک لفظی جواب دیا۔ دلاور کے جواب پر داجان کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا۔ تمہیں پتہ ہے دلاور شاہ، ہم اچانک یہاں کیوں آئے تھے؟ داجان نے جان بوجھ کر یہ سوال داغا، حالانکہ انہیں اچھی طرح سے معلوم تھا کہ انہیں علم نہیں ہے۔ نہیں، دلاور شاہ نے پھر سر جھکا کر یک لفظی جواب دیا، ہم یہاں تمہیں سرپرائز دینے آئے تھے، ہم یہاں تمہاری اور دانیہ کی منگنی کرنے آئے تھے، کیونکہ تمہیں تو وقت ہی نہیں تھا، تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم تم تک پہنچ جائیں۔ داجان اتنا کہتی تھوڑا سا رکی۔ ان کی بات پر دلاور شاہ نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا اور کچھ بولنے کے لیے لب واہ ہی کیے تھے کہ داجان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کر دیا۔ وہ بولا تو کچھ نہیں، مگر داجان کی بات پر پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، کب سے خاموش تماشائی بنی لریب ان کی بات پر نہ جانے کیوں اندر تک لرز اٹھی، اور اس کی آنکھوں میں خود بخود ایک آنسو نکل کر رخسار پر گرتا ہی گم ہو گیا۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکلتی وہاں سے چلی گئی۔ داجان، دلاور شاہ، آج کئی برس بعد میں نے تمہیں اپنے اتنے سپنے سجائے تھے جنہیں تم نے پل بھر میں توڑ کر چکنا چور کر دیا۔
چور چور کر دیا، اور میں اب دانیہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اس یتیم بچی کو کیا جواب دوں گی؟ بولو، آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ تم نے بغیر بتائے شادی کر لی؟ اگر پہلے ہی بتا دیتے تو میں خواہ تمہارے دن دانیہ کے دل میں خواب نہ سجاتی۔ داجان نے بہت ہی تکلیف سے اپنی بات مکمل کی۔ داجان، آپ مجھے بس خوش دیکھنا چاہتی ہیں نا، تو سمجھ لیجئے کہ میری خوشی لاریب ہے۔ تو آپ کو بہتر پتہ ہے کہ میں بچپن سے محبت کے لیے کتنا تڑپا ہوں، اور آج وہی محبت مجھے لاریب سے ہو گئی ہے، اور میں اس کے ساتھ سانسیں لینا تو بھول سکتا ہوں مگر لاریب سے جدا نہیں ہو سکتا، اور لاریب کو چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ میں محبت کرنا چھوڑ سکتا ہوں مگر لاریب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ داجان کو پہلے لاریب میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ داجان پلیز، نہیں تو یہ دوسری لڑکی، کوئی اور لڑکی میری زندگی میں نہیں شامل ہو سکتی، اس لیے آپ پلیز آگے سے ایسی کوئی بات مت کرنا۔ داجان، آپ تو مجھے اچھی طرح سے جانتی ہیں، اس لیے پلیز آئندہ اتنا یقین رکھیے گا کہ ضرور کوئی خاص وجہ ہے جس بنا پر میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ دلاور شاہ نے ان کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ داجان تو جیسے اس کے چہرے کو بغور دیکھا، اور جہاں لاریب سے محبت کی داستان اس کے چہرے کے ایک ایک نقش سے عیاں ہو رہی تھی۔ تم وہ خاص وجہ بتانا پسند کرو گے؟ داجان نے سمجھوتا کرتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی تو اب شادی کر چکا تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے بالکل بھی نہیں تھی کہ وہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کروانے کے چکروں میں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا گھر اجاڑ دیتی، اور سب سے بڑی بات انہیں دلاور شاہ کی خوشی عزیز تھی، اور یہ بات ان سے بہتر کون جان سکتا تھا کہ دلاور شاہ بچپن سے رشتوں اور محبتوں کے لیے کتنا تڑپا ہے۔ اور اب جب دلاور نے شادی کر ہی لی تھی تو وہ دل سے چاہتی تھی کہ وہ خوش رہے، مگر خاص وجہ بھی تو جاننی ضروری تھی۔ داجان، میں آپ کو بتانا ہی والا تھا کہ چھوٹی دادی کا انتقال ہو گیا۔ اب ان حالات میں آپ کو کیا بتاتا؟ اتنا کہہ کر دلاور ان کا چہرہ دیکھنے لگا، پھر اس نے مانو ان میں یونی کے ڈانس سے لے کر اب تک کی ساری باتیں ان کی گوش گزار کر دیں، اور اس کی بات پوری ہونے پر نہ چاہتے ہوئے بھی داجان کی ہنسی چھوٹ گئی، اور ایک دم کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔ داجان، اتنی سیریس بات پر آپ ہنس کیسے سکتی ہیں؟ دلاور شاہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے بہت ہی معصومیت سے پوچھا۔ داجان جو اس کی طرف تمہاری محبت کی داستان سن کر مجھے بہت ہنسی آ رہی ہے، بس کرو بس، انہوں نے پھر سے ہنستے ہوئے کہا، اور دلاور شاہ ہونک بنا انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ داجان، 1 مہینہ پورا ہونے میں بس 8 دن بچے ہیں، اور آپ ہنس رہی ہیں، پورا مہینہ ہوتے ہی محترمہ بہادر صاحبہ کا طلاق کا مطالبہ کرے گی، اور میں نے بھی اسے زبان دی ہے کہ وہ ہنسا پریشان ہوتا ہوا ہفا سا بولا۔ پہلی بات کہ تمہاری اتنی محبت پر کوئی عقل کی اندھی ہی لڑکی تمہیں چھوڑ کر جا سکتی ہے، دوسری بات مجھے یقین ہے کہ تمہاری سچی محبت پر وہ تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گی۔ داجان نے اپنے تجربے کے مطابق ایک دم یقین سے کہا۔ آپ کہہ رہی ہیں تو میں مان لیتا ہوں، مگر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے دانیہ اور میرے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ مطلب میں اسے اپنی چھوٹی بہن مانتا ہوں۔ داجان، دلاور شاہ نے بہت ہی افسوس سے کہا، میں نے کچھ غلط بھی نہیں سوچا تھا، تم اسے بہن مانتے ہو مگر وہ تمہاری سگی بہن تو نہیں۔ داجان نے اسے سمجھانا چاہا مگر اس نے کچھ کہنا چاہا مگر داجان نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا، اور خود ہی گویا ہوئی۔ میں نے سوچا کہ کسی غیر کی لڑکی ہمارے گھر میں عیش و عشرت سے زندگی گزارے، ہمارے یہاں راج کرے، اس سے تو بہتر ہے، اچھا ہے کہ وہ لڑکی ہماری دانیہ ہی کیوں نہ ہو۔ داجان نے بہت مخلص ہو کر دانیہ کے لیے سوچا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ لاریب جو دلاور شاہ کو دیکھنے آئی تھی، کہ آخر وہ اب تک آیا کیوں نہیں؟ ابھی وہ دروازے پر پہنچی کہ داجان کی آخری بات سن کر اس کے قدم وہی سے جم گئے۔ اس کے دماغ میں اسی جملے کی بازگشت ہونے لگی، میں نے سوچا کہ کسی غیر لڑکی ہمارے گھر میں عیش و عشرت سے زندگی گزارے، ہمارے یہاں راج کرے، اس سے تو بہتر، اچھا ہے کہ وہ لڑکی ہماری دانیہ ہی کیوں نہ ہو۔ داجان، دانیہ، آخر یہ دانیہ ہے کون؟ لاریب کے دماغ پر یہ نام ہتھوڑے کی طرح برسنے لگا، یہ نام اور داجان کا جملہ بار بار اس کے کانوں میں جیسے گونجنے لگا۔ وہاں سے الٹے قدموں بھاگی تھی، اور